اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اکتوبر 2024 کی صبح فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد میں دبئی میں ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے معبود کا صحیح مطلب۔ عبادت کے لفظ کا مطلب تو میں نے کئی بار سمجھایا کہ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہوا ہے۔ عبد کہتے ہیں خریدا ہوا غلام۔ تو معبود کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا تو مکے کی ان تمام صورتوں کو آپ الگ سے ایک لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ عبادت کا لفظ کہاں کہاں پر آیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں، معبود ہے، عبادت ہے، عبد ہے، ان تمام الفاظ کو نکالیے، لسٹ بنائیے اور ایک ایک آیت کو غور سے پڑھیے۔ یہ ہوتا ہے فائدہ روز قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ کم از کم سن لیجئے، میں یہ کہتا ہوں، ایک پارہ سننے میں کیا پرابلم ہے؟ تو جناب علی، معبود کا وہ لیمیٹڈ میننگ لے لیا گیا ہے جو اس دور میں مکے میں 360 بت رکھ کے ان کی پوجا ہوتی تھی، ان کی پرستش ہوتی تھی۔ تو معبود کا مطلب بھی ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک بھگوان ہے، ایک گاڈ ہے، ایک اللہ ہے جو کہیں کونے میں بیٹھا ہے، اس کو پوجا کرنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہے، اس کی بھکتی کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، بس وہ خوش ہو جائے گا۔ 2 اگربتیاں لگا دو، گھر میں عودان لگا دو، تغرے پہ اللہ کا نام لکھ کے لگا دو، نبی کا نام آیا تو انگوٹھے چوم لو، اللہ کا نام آیا تو اللہ رب العزت کہہ دو، اللہ رب العالمین کہہ دو، رحمان اور رحیم کہہ دو، رٹا مارو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ یا زیادہ سے زیادہ جلسوں میں، جگنے کی راتوں میں اس کے لیے کوئی حمد پڑھ دو۔ بھلے آپ بہترین شاعر ہوں گے، آپ سگریٹ پہ سگریٹ پیتے ہوں گے، گھٹکے کھاتے ہوں گے، زردے کے پان کھاتے ہوں گے، آپ شراب پیتے ہوں گے، آپ زنا کرتے ہوں گے، اور اسی اللہ کے ساتھ آپ شریک بھی کرتے ہیں دوسری کتابوں کو، اللہ کی صفات میں شرک بھی کرتے ہیں، لیکن ایک حمد لکھ دے کے، ایک حمد پڑھ دے کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنتی ہو گئے۔ یا رسول کی شان میں کوئی لکھ دیے، علی کی شان میں کوئی لکھ دیے، حسن حسین کی شان میں کچھ لکھ کے پکارا کر کے، لاؤڈ اسپیکر لگا کے لوگوں کو ڈسٹرب کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو خیر انتہائی بالکل محمل قسم کا جہالت کا ثبوت ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ نمازوں کے بھی پابند ہیں، روزے بھی رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ جہاد بھی کرتے ہیں، آپ دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، آپ کسی جماعت کے رکن بھی ہیں، آپ کسی فرقے کے ایک ٹوٹے ہوئے پتے بھی ہیں، ایک سوکھی ہوئی ڈالی بھی ہیں، کوئی بھی ہوں گے آپ، تو یہ تو بھول جائیے آپ کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ حساب کتاب تو انبیاء کا بھی ہونا ہے۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا قرآن میں کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں قرآن کے خلاف۔ غرض یہ کہ معبود کو لمیٹڈ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ جا کے پوجو، پکارو اور آلاپ لے کے گانے گاؤ، اور جو ہے اس کی تعریف میں بھجن پیش کرو، گھنٹیاں بجاؤ، اور اس طرح سے وہ خوش ہو جائے گا۔ بس یہی مطلب ہمارے پاس بھی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ ارے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا کریں گے؟ تو جناب علی، بات یہ ہے کہ غلامی کا مطلب ہے آپ 24/7 اللہ کے غلام ہیں۔ آپ اپنی سانسیں، آپ نے اپنی سانسیں، اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنی دولت، اپنا سب کچھ اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حالانکہ اس نے آپ کو فری میں دیا تھا، لیکن ہم کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ ہمارا ہے، یہ میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی سے کپڑے پہنوں گا، یہ اینک میں اپنی مرضی سے لگاؤں گا، اور یہ بال میں اپنی مرضی سے چھوڑوں گا۔
ہم آہستہ آہستہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، میں اور میرا. تو ہم یہ بھی سمجھتے رہے کہ ارے یہ میری محنت کا پیسہ ہے، یہ میری کوشش سے میں نے حاصل کیا ہے، یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدا ہے. تو یہ جو میں ہے نا بکریوں کی طرح، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھ سکتے، پانی کا بلبلا ہے. یہ غرض یہ کہ ہماری زندگی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، آپ کی پوری شخصیت کو خرید لیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے نفس ہے جو نطفے سے باپ کے ذریعے سے آدم سے ٹرانسفر ہوتا ہوا دنیا میں پھیل رہا ہے. روح اللہ کی طرف سے آتی ہے. یسألونک عن الروح قل ان روح من امر ربی، کہ بے شک روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایکٹیویشن آپ کی باڈی کا، دل کی دھڑکن. اور جسم بنتا ہے ماں کے خون سے جو پیریڈز میں رک جاتا ہے. تو یہ تین چیزوں کا کمبینیشن ہے. ماں نے جو غذائیں کھائی تھی اس سے جسم بنا، وہ جسم کو مٹی میں جانا ہی ہے، کیڑے کھانا ہی ہے، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو. اس کو بچا کے رکھنے کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. کیا کرنا ہے؟ یہ ظاہر کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھو لاش کو جو ہے کیڑوں نے نہیں کھایا تو یہ جنتی ہے، تم سمجھ جاؤ. تو ایسے کتنے ہیں غیرت مند لوگ جو یہ دیکھ کے کہ بھئی یہ لاش بالکل صحیح سلامت ہے، کفن کو بھی دھکا نہیں لگا، آپ کی زندگی سدھر گئی ہو. ایک آدمی بتائیے. اور یہ باتیں اسی قسم کے جھوٹے خائن اور منافقین کرتے ہیں جس کی پوری زندگی قرآن کے خلاف جاتی ہے. منہ پہ ایک منہ سے 71 گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں نبی پر، گناہ دھڑلے سے کرتے ہیں بلا جھجک، زنا کرتے ہیں، نشہ لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. شرک تو خیر گھٹی میں پڑا ہوا ہے. غرض یہ کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس معبود کے آگے ہم نے بیچ دیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. سورہ توبہ 9 نمبر پہ آیت نمبر 111 111. 911 یاد رہے گا آپ لوگوں کو، 911. چلیے، ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، جو لوگ اس کو مان گئے کہ اللہ ہے انہوں نے اپنے ارادے بیچ دیے. اب انفسہم و اموالہم، دیکھیے آپ نے مال کو پھر سے الگ سے ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ نے جب زندگی بتا دی تھی پوری تو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مال کو الگ سے. کبھی آپ کو مال باپ دادا سے مل جاتا ہے، کبھی آپ محنت کر کے کماتے ہیں، کبھی چوری کر کے جھوٹ بول کے کماتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی آپ کا پیسہ ہے وہ بھی آپ نے بیچ دیا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پیسہ کمائیں گے تو اللہ کی مرضی سے کمائیں گے، جیسے اس نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے. جتنی محنت کرنا ہے اتنی ہی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، فجر سے ظہر تک ہی محنت کریں گے. جانوروں کی طرح لگے ہوئے ہیں، صبح شام ٹینشن، راتوں کو ٹینشن. اور ایسا زیادہ سے زیادہ 7 to 8 آورس آپ کو کام کرنا ہے 24 آورس میں سے. 8 آورس آپ کی اپنی شخصیت کے لیے ہے، 8 آورس دنیا تک دعوت پہنچانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیسلٹیز دے رکھے ہیں آپ کو. آپ کی زندگی کے 8 گھنٹے جو ہیں وہ دعوت قرآن میں ہونا چاہیے. 8 گھنٹے کام کیجئے، 8 گھنٹے آرام کیجئے، 8 گھنٹے دعوت دیجئے. اب اس کو مکس کر کے آگے پیچھے کر لیجئے. آپ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عبادت کو اتنا چھوٹا مت بنا لیجئے. وہ صرف کسی ایک کونے میں آپ ایک ریکس فٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے کچھ تصویریں لگا کے، اگربتی لگا کے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. تو یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں. کچھ موم بتیاں، وہ ایک عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور بازو صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام لٹکے ہوئے ہیں. بس اب یہ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. بس اب آؤ بھیک مانگو اپنی زندگی کی مصیبتوں کے لیے اور پھر خوش ہو کے چلے جاؤ. باقی زندگی شراب پیو، خنزیر کا گوشت کھاؤ، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، یہاں رسول اللہ کو اللہ کا نور مانو، زندہ مانو، عالم الغیب مانو. پکار کو جا کے نبی کی قبر پہ السلام علیکم یا رسول اللہ، آج تک جواب نہیں آیا. وعلیکم السلام بیٹے، خیریت سے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ذہن کھولے. میں تو کوشش کر رہا ہوں، جتنی رسپانسبلٹی اللہ نے مجھے دی ہے آپ بھی یہ کام کیجئے.
اور قرآن کی دعوت دیجیے لوگوں کو، احساس دلائیے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ السلام علیکم۔